مشہور آیت کریمہ ہے، اس کے بارے میں آپ سنتے ہی رہتے ہیں. مگر جتنا آیت ہے اس سے آگے بڑھ کے مت سوچیں. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہی تو ترجمہ کریں گے. بات تو یہیں تک ہے نا، مگر کچھ لوگ غلطی سے بات آگے بڑھا دیتے ہیں. اس میں یہ تو ہے کہ ہر ایک کو موت آنی ہے، مگر آپ نے آگے کیا بڑھایا کہ مر کر مرا رہنا. قرآن نے تو صرف یہ کہتا مرنا ہے، یہ مرا رہنا یہ کہاں سے نکالا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قرآن کے اوپر بھی اضافہ ہو رہا. قرآن نے تو کہا موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر چکھنے کے بعد بھی زندہ ہو سکتا. جو موت کا مزہ چکھے وہ زندہ ہو سکتا کہ نہیں؟ ارے ہوگا، زندہ ہو سکتا نہیں، ہوگا. یہ تو سبھی مانتے ہیں نا کہ قبر سے سب اٹھیں گے، تو یہ سب چکھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ چکھنے کے بعد ہی تو زندہ ہو رہے ہیں نا. تو جو موت دے کر زندگی دے سکتا ہے، تو یہ کہنا کہ مرنا، اب ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مرنا تو ہے ہی ہے. اب حدیث کو سامنے رکھو، موتو قبل ان تموتو، مرنا تو ہے، تو مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ. مرنا ہے نا تو مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ. کہ یہ بڑی مشکل بات ہو گئی، یہ مرنے سے پہلے کیسے مر جائیں؟ میں بتاؤں، پہلے یہ تحقیق کر تو مرتی کیا چیز ہے. مرتی کیا چیز ہے؟ آپ کے پاس روح ہے اور جسم ہے. کچھ روح کی خواہشیں ہیں، کچھ جسم کی خواہشیں، کچھ جسم کی آرزویں ہیں، کچھ روح کی آرزویں. تو روح الگ، جسم ایک الگ چیز. اب مجھے یہ بتاؤ، روح مرتی ہے یا جسم؟ اور یہ بتانا آسان ہے کہ آپ غسل روح کو دیتے ہیں یا جسم کو، اور کاندھے پہ روح لے کے جاتے ہیں یا جسم، اور قبر میں روح کو دفن کرتے ہیں کہ جسم کو، اور دعائے مغفرت روح کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں یا جسم کو. کیا مطلب؟ تو مرتا جسم ہے نا، روح تو نہیں مرتی، روح نہیں مرتی. اور سنو، روح ہی تو سب کچھ ہے، جسم اس کا ذریعہ تھا. دیکھنے والی چیز روح، سننے والی چیز روح، بولنے والی چیز روح، سوچنے والی چیز روح، تصرف کرنے والی چیز روح. یہ اور بات ہے جب ہمارے جسم میں تھی تو دیکھنے کا ذریعہ آنکھ، سننے کا ذریعہ کان، بولنے کا ذریعہ زبان، اور دوسرے کام کا ذریعہ ہاتھ پا. تو یہ تو اس کے ہتھیار تھے نا، یہ تو اس کے ہتھیار تھے. مگر سننے دیکھنے والی چیز نکل گئی، سننے دیکھنے والی چیز نکل گئی. جب اندر تھی تو مجبور تھی کہ صرف کان سے سنے، جب اندر تھی تو مجبور تھی صرف آنکھ سے دیکھے. اب نکل گئی، جدھر چاہے دیکھے. صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہی لوگ سمجھ لیں تو بہت بات سمجھ میں آ جائے. ہم اگر بلاتے ہیں تو سننے والی چیز تو سن رہی ہے، جو سننے والی چیز ہے وہ سن رہی ہے. ارے وہ روح کہیں بھی ہو سنتی ہے، روح کہیں بھی ہو. ارے عالم برزخ میں کہیں ہوگی نا،
عالم برزخ میں کہیں ہوگی، جہاں بھی ہو وہاں سنتی ہے، جہاں ہو وہاں سنتی ہے۔ آپ قبر کے سامنے کھڑے ہوں، وہ عالم برزخ میں جہاں بھی ہوگی وہیں سے دیکھے گی، وہیں سے دیکھے گی، اور جو یہاں آپ بولیں گے وہ وہیں سے سنے گی۔ اس لیے کہ قرب و بعد کی پابندیاں اس وقت تھی جب وہ عالم خلق کے اندر قید تھی، اب وہ عالم امر کی چیز ہے، وہ عالم امر کی چیز ہے، وہ مقید نہیں ہے۔ طائر جب پنجڑے میں تھا مجبور تھا، پنجڑے سے نکل چکا ہے، اور فضائیں اسے مجبور نہیں کر سکتی، پنجڑے سے نکل چکا ہے۔ ذرا سا آپ دیکھو تو جو روح نکلتی ہے تو طاقت اس کی کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے، طاقت اس کی کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے۔ تعجب کی بات ہے، جس کی طاقت کم ہو اس کا سننا مانو، اور جس کی طاقت بڑھ جائے، جس کی طاقت بڑھ جائے اس کے سننے میں شک و شبہ کرو۔ سوچنے کی بات ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ روح کا اس کا کوئی مقام ہوگا۔ یہاں میں اکثر پوچھ لیا کرتا ہوں کہ ایک بات بتاؤ، روح رکھی کہاں جائے گی؟ تو آپ کہیں گے جس کا جیسا مقام، جیسا عمل اس کی شان کے لائق۔ تو روح جہاں رکھی جائے گی، عالم برزخ کچھ چھوٹا بس سمجھ، شکم مادر کے سامنے یہ دنیا کتنی بڑی، تو عالم برزخ کے سامنے یہ دنیا شکم مادر، اب کتنا بڑا عالم برزخ۔ اب وہاں جس کی شان، اس میں اسفل السافلین بھی وہی ہیں، اعلی الین بھی وہی ہیں، جس کی جیسی شان اس کو وہاں رکھا گیا۔ تو اب میں کبھی پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ جب نبی کی روح نکلی ہوگی تو عالم برزخ میں کہاں رکھا گیا؟ اب کوئی نبی کے روح کے لائق مقام تلاش کرو، نبی کے روح کے لائق مقام تلاش کرو۔ اگر آپ کہیں گے عرش اعظم، ہم کہیں گے وہاں تو نبی کے قدم پہنچے۔ آپ کہو گے جنت، جنت میں تو نبی کے غلام رہیں گے۔ میں نبی کے روح کے لائق چیز تلاش کروا رہا ہوں۔ اور سنو، نبی کی روح کو تو جانے دو، نبی اس وقت جہاں آرام فرما رہے ہیں، اور زمین کا جو حصہ جس میں رسول سے لگا ہوا ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ زمین کا وہ حصہ جو جس میں رسول سے لگا ہے، جزو رسول نہیں ہے، وہ جزو رسول نہیں ہے، جس میں رسول سے لگا ہوا ہے وہ عرش سے بھی افضل اور کعبہ سے افضل۔ تو اب بتاؤ، خاک کے وہ ذرے جو بشریت مصطفیٰ کا جز بن گئے، ان کا کیا مقام، اور پھر روح مصطفیٰ کا کیا مقام؟ اب اس روح کے لیے تلاش کرو، عالم برزخ میں کوئی جگہ ہے جہاں اس روح کو رکھا جائے، اس روح کو رکھا جائے، ہے کوئی عالم برزخ میں؟ جب یہ بات کہو گے، اگر فرشتے یہ سوال کر لیتے تو تعجب نہیں کہ وہاں ان کو جواب بھی مل جاتا کہ اے فرشتوں، اس روح کے مناسب وہی جگہ ہے جہاں سے نکالی گئی ہے، جہاں سے نکالی گئی ہے، اس روح کے مناسب وہی جگہ ہے۔ روح محمدی کے لائق صرف جسم محمدی، روح محمدی کے لائق صرف جسم محمدی ہے، تو اس روح کو اس جسم میں پلٹا دو، اس جسم میں پلٹا دو، جبھی تو نبی کی جسمانی زندگی ہے، نبی کی حقیقی جسمانی زندگی ہے جس میں تعویل و توہم کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ تو نبی کا جسم میں جب روح پہنچ گئی تو پہلے سنتی تھی، اب نہیں سنے گی۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ رسالت، خانواد اشرفیہ، خانواد اشرفیہ۔ ایک بات اور بتاؤ، میں ایک دلیل دوں، معلوم بھائی مردے کو نہیں آواز دینا چاہیے، مردے کو نہیں پکارنا چاہیے، مردے کو نہیں پکارنا چاہیے۔ پتہ نہیں قرآن کیا پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں۔ وہ مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں، کہ حضرت ابراہیم نے بارگاہ خداوندی میں معروضہ پیش کیا تھا کہ اے اللہ، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تو مردے کو کیسے زندہ کرتا۔
مشہور چیز. تو حکم الہی ہوا کہ اچھا کیا تمہیں اطمینان نہیں، ایمان نہیں؟ کہ نہیں ایمان تو ہے مگر اطمینان. ایمان کے اوپر ایک درجہ ہوتا ہے، ایک علم الیقین کے اوپر عین الیقین. عین الیقین وہ علم الیقین کے اوپر دلائل سے جو بات آپ یقین کریں دلائل کی روشنی میں وہ علم الیقین ہے. مشاہدے سے یقین کریں عین الیقین ہے، اور خود اسی میں گم ہو جائیں یہ حق الیقین ہے. دلائل کی روشنی میں آپ نے سمجھا آگ جلاتی ہے یہ علم الیقین ہے، دیکھ لیا جلا رہی ہے یہ عین الیقین ہے، خود جا کے جل گئے یہ حق الیقین ہے. اور ہمارا مست قلندر کہا کرتا تھا کہ حضرت ایک چوتھا بھی ہے. کہا وہ کیا؟ کہا ڈھلم الیقین. وہ یقین کے کسی درجے پہ نہیں ہوتا. دیکھا آپ نے اطمینان کا اچھا ایسا ہے 4 پرندوں کو تم اپنے سے مانوس کر لو، کر لیا، اب اسے ذبح کر ڈالو، چلو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا، اچھا سب ملا لو، ملا کر کے مختلف چٹانوں پہ رکھ دو، یہ ہو گیا. تو اب یہ مردہ ہوا کہ نہیں؟ جس کو انہوں نے ذبح کیا وہ مردہ ہوا کہ نہیں؟ ارے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے صاحب اس کے، اور ہر جس کو انہوں نے رکھ دیا. اور حضرت ابراہیم سے خدا ارشاد فرماتا ثم ادعهن یاتینک سعیا، اے ابراہیم ان کو بلاؤ. تو یا کہہ کے ہی تو بلائیں گے. اے ابراہیم ان کو بلاؤ، یہ تمہارے پاس دوڑتی ہوئی آئیں گی. اب یہ پوچھو کہ مردے کو بلا رہے کہ زندے کو؟ مردے کو بلا رہے کہ زندے کو؟ مردے کو بلا رہے. اب بتاؤ مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ اگر نہیں سنتا تو بلانے کا حکم دینا عبث ہے. یہ خدا نے حکم دیا ہے بلاؤ، خدا نے حکم دیا ہے بلاؤ، یعنی خدا بھی کہہ رہا ہے کہ مردہ سنتا ہے، مردہ سنتا ہے. اور یاسو بات یہ ہے کہ جسم کو نہیں سنانا ہے، روح کو سنانا ہے، روح کو سنانا ہے. مردہ سنتا ہے. اور پھر حضرت ابراہیم بلاتے ہیں تو دوڑ کر پرندے آ جاتے ہیں. میں اس مقام پر یہ سوچتا تھا حضرت ابراہیم نے تو خدا سے پوچھا تھا کہ خدا تو بتا دے تو مردے کو کیسے زندہ کرتا، اور خدا نے حضرت ابراہیم سے کہا تو بولا، تو بولا. کیا بتا اے ابراہیم تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں؟ میں تمہاری آواز میں، تمہاری زبان میں وہ برکت نہ دے دوں کہ تو بولا ہے تو مردہ زندہ ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، زندہ باد شیخ الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب ایک بات بتاؤ، انصاف سے بتاؤ، بات وہی چل رہی تھی کہ مرتی کیا چیز ہے؟ مرنے والی چیز ہے جسم. جسم سے روح نکلتی ہے نا، تو مرنے والی چیز جو ہے وہ جسم ہے. جسم کی آرزویں مرتی ہیں، جسم کی خواہشات مرتی ہیں. پھر جسم وہ جو پڑا ہوا ہے نہ بھوک کی شکایت کر پاتا ہے، نہ پیاس کا واویلا کرتا ہے، نہ کچھ مانگ پاتا ہے، نہ کسی خواہش کا اظہار کر سکتا ہے. دنیاوی خواہش میں یہ ہم لگے ہوئے ہیں. یہ ہماری جسمانی خواہشیں جتنی ہیں اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہمارا جسم چاہتا ہے، نفسانی خواہشات ہیں، اور یہ سب چیزیں مرنے والی ہیں. جب روح نکلے گی سب مرنے والی ہیں. تو کہتے ہیں موتو قبل ان تموتو، جو چیز مرنے والی ہے اسے پہلے ہی مار دو، اسے پہلے ہی مار دو. سیدنا مولانا محمد کما تحب ان تصلی علیہ. بزرگان دین نے یہی نسخہ استعمال کیا، یہی استعمال کیا کہ جسے آخر میں مرنا ہے اسے ہم کیوں نہ پہلے ہی مار دیں.
دیں، نفس کو مار دیں، نفسانیت کو مار دیں، اس کی آرزوؤں کو مار دیں، اس کی خواہشات کو مار دیں، اور جب سب کچھ مر جائے گا تو ہمارے جسم کے اندر روح ہوگی، روحانیت ہوگی، روح کا غلبہ ہوگا، روح کی سلطنت ہوگی، پورا جسم روحانی ہوگا، ہمارے جسم میں مرنے والی کوئی چیز نہ ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا